اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العلي العظيم. ماہ محرم الحرام کی آمد ہے. یہ چاند رات کی مجلس عزا جس میں ہم تشریف رکھتے ہیں، زمانے کے حالات کے نامساعد ہونے کے نتیجے میں اس شکل اور اس صورت میں ہمیں ان مجلسوں کو منعقد کرنا پڑ رہا ہے. پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بعض ممالک جہاں پر عزاداران امام مظلوم آن لائن مجالس منعقد کر رہے ہیں، ہمیں مختصر ہی صحیح لیکن فرش عزا پر بیٹھ کر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ پیش کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی. اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور ہم سب کے اس لمحے تک جتنی عزاداریاں ہم نے انجام دی ہیں، سب عزاداریوں کی قبولیت کے لیے آنے والے ایام میں ان ایام سے بہتر استفادہ کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے سارے وہ عزاداران امام مظلوم جو کل تک فرش عزا پر عزادار بن کر آتے تھے، آج جوار امام حسین میں امام حسین کی جوار میں موجود ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. سب کی مغفرت کے لیے جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کا مخصوصاً امام حسین کا غم منانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جو عزاداریاں منعقد کر رہے ہیں، سب کی قبولیت کے لیے، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ عزاداریوں کا سلسلہ اس وقت جا کر اپنے اختتام کو پہنچے گا جب وارث حسین اپنے ہاتھ میں انتقام کا علم لے کر ظہور فرمائے گا اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے گا، الا یا اہل عالم، اے دنیا جان لو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میں پیاسے حسین کا پوتا ہوں، میرے حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا. یہ نعرہ میرا مولا میرا آقا دے کر انتقام لینا شروع کریں گے اور مقصد کربلا کو انجام تک پہنچائیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور المہدی. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محرم کا چاند ہمارے دلوں کو محزون کرتا ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے. جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے شاید آئندہ دنوں میں مخصوص لمحات اور ساعات میں یہ کیفیت ہمیں طاری ہوگی. دلوں کی شکستگی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا معلیٰ ذریح امام حسین پہنچاتے ہوئے ایک ناقابل سلام امام کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی مجلس کا آغاز کریں گے. السلام علیک یا
عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں امام حسین کی زیارت اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرمائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، پہلی مجلس ہے، البتہ کل ایک مجلس ہو چکی ہے یہ سوچ کر کے چاند رات ہوگی، لیکن چاند 30 کا نظر آیا اور آج چاند رات کی مجلس منعقد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا ہر کام حکمت کے دائرے میں ہوتا ہے، کوئی کام خدا کا خارج از حکمت نہیں ہوتا. یہ بات الگ ہے کہ اس کی حکمت کو، اس کے راز کو ہم لوگ نہ پہچان سکیں. کسی بھی کام کو دنیا میں دیکھ کر جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اعتراضیہ جملہ زبان پر جاری کر دینا، یہ خداوند عالم کی حکمت کو نہ پہچاننے کی ایک نشانی ہے. خداوند عالم حکیم ہے، ہر کام با حکمت ہوتا ہے. اگر خدا کی حکمت کو ہم دنوں، سالوں، مہینوں، لمحوں، ساعتوں پر دیکھیں تو بہت سارے نکات غور کرنے والوں نے نکالے ہیں. جیسا کہ ایک نقطہ جو شعراء اور دیگر حضرات نے جستجو کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے جس تک اپنی فکر کو پہنچایا ہے، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خداوند عالم کا انتظام یہ رہا، جس مہینے میں حسین کی ولادت اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں، جس مہینے میں حسین کی شہادت اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں. یعنی خدا چاہتا ہے کہ حسین کے حوالے سے دنیا پوری طرح سے خوش ہو اور پوری طرح سے غمگین ہو. یہ خدا کا انتظام ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بغیر حکمت کے ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس نے سچی خوشی اور سچا غم نصیب کیا. دنیاوی خوشیاں مجازی خوشیاں ہیں، اعتباری خوشیاں ہیں، وقتی خوشیاں ہیں، لیکن اہل بیت کے در سے جڑی ہوئی خوشیاں واقعی خوشیاں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور یہ غم، دنیا کا جو غم ہوتا ہے وہ اعتباری غم ہے، وقتی غم ہے، لیکن اہل بیت کا جو غم ہے وہ دائمی اور حقیقی غم ہے. آج اپنے عزیز سے عزیز مرحوم کو بھی ہم یاد کریں، چہرہ تو اداس کر سکتے ہیں، آنکھوں میں پانی نہیں نکال سکتے. یہ کون سا غم ہے جو 1400 سال کے بعد بھی دلوں کو لرزا رہا ہے، دلوں کو تڑپا رہا ہے. عزیزان گرامی، اگر خدا کی حکمت کو ان مہینوں کے زیر میں دیکھنا چاہیں ہم تو ایک نقطہ دیکھ سکتے ہیں. قمری مہینہ، قمری سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. آج سے جو کیلنڈر شروع ہوگا، کل صبح جو آئے گی 1 محرم 1443 ہجری، آج جو ہے 30 ذی الحجہ 1442. قمری سال کے آخری دن میں ہم ہیں اور کل جو صبح ہوگی
وہ قمری نئے سال کا پہلا دن ہے۔ تو پہلا دن اور پہلا مہینہ محرم الحرام، اس قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام، پہلا مہینہ محرم۔ محرم کس سے منسوب ہے؟ جب ہم محرم کو ذہن میں لاتے ہیں تو کیا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے؟ محرم یعنی حسین، محرم یعنی ابا عبداللہ۔ تو پہلا مہینہ سال کا محرم، محرم یعنی حسین۔ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ، ذی الحجہ میں بڑے پیمانے پر انجام پانے والا عمل ہے حج۔ حج ہے خدا سے منسوب، تو ذی الحجہ ہے خدا کا مہینہ، محرم ہے حسین کا مہینہ۔ تو سال کی ابتدا ہو رہی ہے حسین سے، انتہا ہو رہی ہے خدا پر۔ جہاں پر سال جو ہے دہرایا جاتا ہے، سال بار بار آتا ہے، محرم پھر اگلے سال آئے گا، 1444 ہجری کا آئے گا، پھر 1445 ہجری کا آئے گا۔ ایک سرکل ہے جو محرم سے شروع ہو کر جا کر ذی الحجہ پر رک جاتا ہے۔ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں، اگر صفحے پر ہم ایک سرکل کھینچنا چاہیں، ایک دائرہ کھینچنا چاہیں، تو ایک نقطے سے ہم کھینچنا شروع کریں گے، دائرہ اسی وقت جا کر مکمل ہوگا جب اسی نقطے پر جا کر وہ قلم رکے۔ تو سال کی شروعات حسین سے، اختتام خدا پر، یہ بتا رہا ہے نہ خدا حسین سے جدا، نہ حسین خدا سے جدا۔ اگر ہم ایک الگ زاویے سے اس حکمت کو دیکھنا چاہیں، محرم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنی نگاہوں کو دوڑائیں تو آخری نگاہ جو پہنچے گی وہ پہنچے گی ذی الحجہ پر، جو خدا کا مہینہ۔ اس بات کا اعلان ہے جو حسین کے در پہ آ کر خدا تک نہ پہنچے وہ حسین کو صحیح سے پہچانا نہیں۔ حسین سے شروع ہونے والا سفر خدا پر جا کر رکتا ہے۔ اور اگر ذی الحجہ سے ہم محرم کو دیکھیں، اگر کوئی خدائی ہو جائے حسینی نہ ہو تو وہ خدائی نہیں ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ کے بعد حسین ہے۔ یہ بات نقطہ نکالنے کے غرض سے نہیں ہے، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کی 12-13 تاریخ ختم ہوئی تھی، جس میں حج ختم کر کے لوگ اپنے اپنے ملکوں کو، اپنے اپنے شہروں کو واپس جاتے ہیں۔ مکے سے حج کر کے مدینہ پہنچا، سفر نزدیک ہے، راستہ نزدیک ہے، 3-4 دن کا راستہ، 18 یا 20 تاریخ کو مدینہ پہنچا مکے سے حج کر کے۔ امام نے فرمایا کہ ہم نے کچھ دن آپ کو مدینے میں نہیں دیکھا، کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کہا مولا مکہ مکرمہ سے حج مشرف ہو کے آ رہا ہوں، اور اپنے اس عمل کو یہ بتانے کے لیے میں کتنا بڑا دیندار ہوں، کتنا بڑا میں خدائی ہوں، یہ بتانے کے لیے اس نے کہا مولا الحمدللہ اس سال میرا 19واں حج پورا ہوا، اس سال میرا 19واں حج مکمل ہوا۔ اس لیے کہ ایام محرم کے نزدیک تھے۔ امام نے اس منظر کو دیکھ کر، اس بات کو جانتے ہوئے اس زائر کو، اس حاجی کو بتایا ایک حج پورا کر لو تاکہ ایک کربلا کی زیارت کا ثواب پورا ہو جائے۔ اگلے سال اگر فرصت ملے تو ایک حج اور کر لو تاکہ ایک کربلا کی زیارت کے ثواب کے برابر تمہیں ثواب مل جائے۔ پھر امام نے اس سے فرمایا جو شخص بھی، غور سے سنے اس روایت کو، جو شخص بھی حج کو جائے کربلا سے رخ موڑ لے تو اس نے محمد مصطفیٰ پر ظلم کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من حج ولم یضر الحسین قد جفانی،
مجھ پر اس نے جفا کیا ہے، اس نے مجھ پر ستم کیا ہے، اس لیے کہ اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی تو حج کی بقا نہ ہوتی۔ اگر آج حج ہے تو حسین کی شہادت کے صدقے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات اور ہم دیکھتے ہیں غدیر کے اعمال حسین کی زیارت، عید قربان حسین کی زیارت، عید فطر حسین کی زیارت۔ جس عمل کو کوئی ایسا ہمارا عمل بتائیں جو شب بیداری میں شامل ہو اور زیارت حسین نہ ہو، یا اللہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، یہ یاد دلانا ہے اعمال کرنے والوں کو۔ اگر حسین نہ ہوتے نہ غدیر ہوتی، حسین نہ ہوتے نہ عید فطر ہوتی، حسین کی شہادت نہ ہوتی نہ عید قربان ہوتی، حسین کی شہادت نہ ہوتی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواجہ اجمیری نے فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اس کے بعد کا جو جملہ انہوں نے کہا مصرع، دین است حسین، یہ نہیں فرمایا امام است حسین، یہ نہیں فرمایا کہ حسین امام ہے، بلکہ فرمایا حسین دین ہے۔ دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقات کے بنا لا الہ است حسین۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے پرچم کو رسول نے جو گاڑا تھا، اس کو کاٹ رہی تھی دنیا، حسین نے دوبارہ اس کو گاڑ دیا۔ بانی لا الہ الا اللہ۔ بات یہاں تک آ گئی، اس جملے کو بھی سنیں۔ ایک مصر کا رہنے والا مسیحی نے امام حسین کی کربلا کے حوالے سے 600 صفحے کی کتاب لکھی۔ ایک مسیحی نے 600 صفحے کی کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے والے سے جب اس کی کتاب مکمل ہو گئی، مارکیٹ میں آ گئی، اس کی اوپن سرمنی ہو رہی تھی، تو میڈیا والوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کی ساری 600 صفحے کی کتاب کو خلاصہ کر کے بتائیں کہ پوری کتاب کا نچوڑ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری پوری 600 صفحے کی کتاب کا نچوڑ 2 جملے ہیں کہ پوری اسلام کی حرکت، پورا اسلام 2 ہجرتوں پر رکا ہوا ہے۔ پورا اسلام 2 ہجرتوں پر رکا ہوا ہے۔ ایک شب ہجرت رسول کی مکے سے مدینے کو ہجرت، ایک حسین کی مدینے سے کربلا کو ہجرت۔ ان 2 ہجرتوں میں فرق یہ ہے، پہلی ہجرت نہ ہوتی تو دین نہ بنتا، دوسری ہجرت نہ ہوتی تو دین نہ بچتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین۔ اگر پہلی ہجرت نہ ہوتی تو دین نہ بنتا، اگر دوسری ہجرت نہ ہوتی تو دین نہ بچتا۔ کسی ایرانی شاعر نے اسی بات کو ایک الگ رخ سے بتایا کہ پیغمبر کا دین جو ہمارے پاس دین ہے، محمدی الوجود حسینی البقا، کہ دین پیغمبر نے وجود میں لایا، حسین کے صدقے میں باقی ہے۔ پھر کربلا کے حوالے سے فرمایا، دیکھیں ثانیہ زہرا کی عظمت، الکربلا حسینی الوجود زینبی البقا۔ دین رسول نے بنایا، حسین نے بچایا کربلا میں، کربلا کو حسین نے وجود میں لایا، زینب نے بچایا کربلا کو۔ اگر یہ فرش عزا کا انعام زینب کبریٰ کا ہمارے حوالے نہ ہوتا تو آج کربلا پر جتنے حملے ہوئے ہیں، کربلا کبھی کی مٹ گئی ہوتی۔ یہ بات معجزہ ہے جناب زینب کا۔ 11 محرم جناب زینب کو کربلا سے کوفے کی طرف لے جا رہے تھے، بھائی کے جنازے پر پہنچیں، نگاہ سید سجاد پر تھیں، جو چہرے کا رنگ دیکھا، شانے کو ہلایا، سجاد میں دیکھ رہی ہوں کہ روح نکل جائے گی بیٹا، آخر کیا تو نے سوچ لیا؟ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، جوان بیٹا، باپ کا جنازہ بے کفن،
اب اس سے بڑی غربت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں پر شانہ رکھ کر فرمایا، سجاد گھبرانا نہیں، روزہ بنے گا، زوار آئیں گے، مجلسیں ہوں گی۔ سید سجاد کے رنگ کو تبدیل دیکھ کر جناب زینب نے جو حوصلہ دیا، پھر شام سے مدینہ جا کر پورا مدینہ کربلا پہنچانے کا حوصلہ مل گیا۔ یہ ہے زینبی معجزہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سجاد گھبرانا نہیں، زوار آئیں گے، روزہ بنے گا، عزاداریاں ہوں گی۔ یہاں تک بتایا جب تک حرکت لیل و نہار ہے ذکر حسین رہے گا۔ یہ 11 محرم کو جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا تھا۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ مقدماتی گفتگو تھی ہماری مختصر۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کنت متخذ المضلین عضدا، خدا کبھی گمراہوں سے مدد نہیں لیتا۔ خداوند عالم کبھی مضلین، گمراہوں سے، بھٹکے ہوں سے، بہکے ہوں سے مدد نہیں لیتا۔ عضدہ بازو کی طاقت نہیں بناتا، کمر کی طاقت کے طور پر انہیں استعمال نہیں کرتا۔ کیوں ہم نے یہ آیت آج کی رات آپ کی خدمت میں اس مجلس کے لیے انتخاب کی؟ اس لیے کہ 30 ذی الحجہ کے دن امام حسین کی زبان سے یہ آیت نکلی تھی۔ 30 ذی الحجہ کا دن تھا، امام حسین حر کے لشکر کے دائرے میں، پہرے میں حرکت کر رہے تھے۔ جہاں جہاں حر لے جا رہے تھے وہاں وہاں امام حسین آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مقام پر امام حسین کا خیمہ ڈالا گیا، روکا گیا قافلے کو۔ جب قافلہ روکا گیا، امام حسین نے نگاہ دوڑائی چاروں طرف، دور ایک خیمہ نظر آیا۔ امام نے پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ خبر ملی یہ عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے۔ امام عبید اللہ ابن حر جعفی کو پہچانتے تھے، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، شیعہ تھا اس وقت تک۔ امام نے فرمایا اچھا عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے۔ حجاج ابن مسروق جو امام حسین کے مؤذن تھے پورے راہ کربلا میں، امام نے فرمایا حجاج جاؤ خیمے میں پیغام دو کہ حسین بلا رہے ہیں، جاؤ پیغام دو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب حجاج ابن مسروق پہنچے، دروازے سے اجازت طلب کی۔ جب اجازت ملی اندر داخل ہوئے، کہا تم کون ہو؟ میں حجاج ابن مسروق ہوں، کیا کس کام سے یہاں آئے ہو؟ میں خوشخبری لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، بہت بڑی خوشخبری۔ کہا میرے لیے اس وقت یہاں پر خوشخبری کیا ہے سناؤ؟ کہا کہ فاطمہ کا لال تمہیں مدد کے لیے بلا رہا۔ یہ ایسی دعوت ہے جس میں کامیاب ہو کر بچ جاؤ تو بھی قیامت تک نام روشن رہے گا، اگر سر کٹ کے شہید ہو جاؤ تو بھی قیامت تک کے لیے نام رہے گا۔ اگر قیامت تک کی حیات پانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا میں کوفے میں تھا، کوفے سے نکل کے یہاں آیا ہوں۔ میں اس لیے کوفے سے یہاں آیا ہوں، مجھے یہ خبر ملی کہ حسین کوفہ آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کوفے والے امام حسین کے خلاف ہو گئے ہیں، میجارٹی اکثریت امام حسین کے دشمن ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ اپنی فکر دوڑائی کہ اگر میں کوفے میں رہوں تو جو دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور چاہنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اگر میں چاہنے والوں کا ساتھ دوں تو جان جائے گی، اگر دشمنوں کا ساتھ دوں تو میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ اس واقعے سے بچ نکلنے کے لیے میں یہاں آیا تھا، تم آ کر وہی دعوت میرے سامنے پیش کر رہے ہو۔ جا کر حسین سے کہو کہ میں جس مشکل کے لیے نکل کے آیا تھا اس مشکل کی طرف برائے مہربانی مجھے دعوت نہ کریں، میں آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوں۔ امام سے یہ جواب ملا، حجاج ابن مسروق کو حجاج ابن مسروق آئے۔ جیسے ہی امام کو یہ جواب حجاج ابن مسروق نے بتایا، امام نے سنا،
امام نے فرمایا عباس میرے ساتھ چلو، اکبر میرے ساتھ چلو، اپنے اصحاب کو، اپنے اقربا کو ساتھ لے کر خود چل کر خیمے میں پہنچے۔ کیا کریم حسین ہے، کیا رحیم حسین ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے مصائب کو صرف تیروں کے لگنے، تلواروں کے چلنے پر محدود نہ کریں۔ زمانے کا امام بلائے نہ آئے، اس سے بڑا درد کیا ہے، اس سے بڑا درد کیا ہے۔ اب حسین نے ایسے انکاروں کو کس دل سے برداشت کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اسی لیے امام حسین نے اپنی پوری کربلا کو ایک جملے میں سمٹ دیا، انا قتیل الابرار، میں رلا رلا کر مجھے شہید کیا گیا، لمحہ لمحہ مجھے آنسو نکالے گئے، اللہ اکبر۔ امام خود چل کر گئے خیموں میں، خیمے میں پہنچے، جیسے امام نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبید اللہ، آواز پہچان لیا، اٹھ کر سامنے، مولا وعلیکم السلام، بسم اللہ تشریف لائیں۔ امام کو خوش آمدید کہا، امام کا استقبال کیا، بٹھایا سکون سے امام کو، پانی سامنے رکھا، مولا بسم اللہ۔ امام نے فرمایا عبید اللہ، میں ایک بہت بڑی دعوت لے کر تیرے پاس آیا ہوں، میرے ساتھ کربلا چل۔ کہا مولا میں نے جواب دے دیا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تو میرے ساتھ چل کر میں کامیاب ہو جاؤں، میرا ہدف کامیاب ہو جائے، میں بچ جاؤں، میرے ساتھ آنے والے بچ جائیں، تب بھی تو کامیاب ہے، اگر شہید ہو جائے تب بھی تو کامیاب ہے۔ اس نے کہا مولا میں جب ساتھ آیا تھا تو میرے پوری جائیداد کو اٹھا کے لایا تھا، میرا پورا مال میرے خیمے میں ہے، یہ میرا پورا مال آپ کے قدموں پہ رکھ رہا ہوں۔ یہ جو گھوڑا باہر کھڑا ہوا ہے یہ کوفے کا سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا بھی میں آپ کے اختیار میں دے رہا ہوں۔ بہترین تلوار، بہت تیز اور مضبوط تلوار بھی میرے ہاتھ میں ہے، یہ تلوار بھی آپ کے قدموں پہ رکھ رہا ہوں، ان سارے چیزوں کو لے کر چلے جائیں، میں نانے والا نہیں۔ امام نے فرمایا عبید اللہ یہ سب میری ٹھوکروں میں ہے جو تو دے رہا ہے، میرے اشاروں میں ہیں یہ ساری چیزیں، مجھے تو چاہیے، مجھے تیری جان چاہیے، مجھے تیری شہادت چاہیے، اگر چل رہے ہو تو بسم اللہ، اگر نہیں چل رہے ہو تو تمہارا اختیار۔ کہا مولا میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں چلوں۔ امام خیمے سے نکلتے ہوئے اس آیت کو پڑھ کر نکلے، ما کنت متخذ المضلین عضدا، میں کبھی گمراہوں کو اپنی مدد کے لیے نہیں لیتا۔ امام بتا رہے تھے جو 72 آئے ہیں ان پر کسی طرح کے شک و شبہ کا گنجائش بھی اپنے ذہنوں میں نہ دینا، جو ایمان کے سب سے اعلیٰ معیار پہ تھے وہ کربلا میں تھے، جو اعلیٰ معیار پہ تھے۔ پھر امام نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا کہ عبید اللہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چل رہے ہو اتنا دور چلے جاؤ کہ میری حلمن کی آواز نہ سن سکو، ورنہ تمہیں میری ماں کو جواب دینا پڑے گا کہ میرے حسین کی حلمن کی آواز سن کر تو بیٹھا رہا۔ عزیزان گرامی اس جملے پر بھی غور کریں، امام حسین نے جب حلمن ناصر کی آواز بلند کی تو تاریخ گواہ ہے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جس کونے میں امام کی آواز نہ پہنچی ہو۔ امام بتا رہے تھے اے عبید اللہ اگر حسین سے بچنا چاہتا ہے تو تجھے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، دنیا چھوڑ کر چلا جا، اس لیے کہ حسین کا اختیار کائنات پر ہے، حسین کی حلمن کی آواز کائنات میں گونجے گی۔ ایک جملہ عرض کر کے خود اپنے لیے یہ جملہ اور آپ کے لیے، راہ کربلا میں امام نے 3 لوگوں کو خیمے میں جا کے بلایا، خیمے میں جا کے امام نے 3 کو دعوت دی، ایک وہب کلبی کو، ایک زہیر بن قین کو، ایک عبید اللہ ابن حر جعفی کو۔ فرق اتنا تھا ایک مسیحی تھا، ایک اہل سنت سے تھا، ایک شیعہ تھا، مسیحی آ گیا، اہل سنت کا آ گیا، شیعہ چلا گیا، شیعہ چلا گیا، مسیحی آ گیا، زہیر آ گئے۔ جو کل تک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے
وہ آ گئے خیمے میں. جو کل تک مسیحیت پر ایمان رکھنے والا تھا حسین کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر آ گئے، لیکن جو حسین کا کلمہ پڑھنے والا تھا وہ حسین کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ جملہ ہم نے کل کی مجلس میں بھی بتایا تھا، آج بھی. کربلا تک آنا کمال نہیں، کربلا میں رہنا کمال ہے. ورنہ کربلا میں آنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، کربلا میں رہنے والوں کی تعداد 72 آئی. ہمیں کربلا میں رہنا ہے، ان مجالس سے استفادہ کرتے ہوئے کربلا تک جانا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام ہمارا دامن تھامے اور ہم سب کو کربلا میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائیں. یہ ہمارا حضور اس بات کی دلیل ہے کہ اس لمحے تک الحمدللہ ہم کربلا میں ہیں، ہم کربلا میں ہیں. گزشتہ محرم سے اس محرم تک ہماری زندگی پر ہم خود نگاہ دوڑائیں. کتنے ایسے کام ہم نے کیے جن کاموں سے حسین کے دل کو تکلیف ہوئی، کتنے ایسے کام تھے جن کاموں سے حسین راضی نہیں تھے، کتنے ایسے کام ہم نے کیے، پھر بھی حسین نے ہم کو دعوت دے دی. کتنا کریم حسین ہے، کتنا رحیم حسین ہے. عزادارو، جب بھی اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا موقع ملے تو جھپک لیں، اس کو چھوڑے نہیں. اسی لیے کہ وہی چھوٹے موٹے نیک کام ہمارے اس فرش اعضاء پر بلانے کا سبب بنتے ہیں، وہی کام ہیں جو ہم یہاں تک بلاتے ہیں. اگر کبھی کوئی ہمارے سے غلط کام سے ہم رک رہے ہیں، خیال آیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تو فوراً چھوڑ دیں. ایک واقعہ سنیں، جناب عباس کے حوالے سے واقعہ ہے. ایک عالم دین جو اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک نوجوان لڑکی سج دھج کر باہر آئی ہے. اس عالم دین جو نوجوان بھی تھے، دل کر رہا تھا، نفس کہہ رہا تھا ایک نگاہ دیکھ لے، ایک نگاہ دیکھ لے، ایک نگاہ دیکھ لے. نکلے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے. جو زوار جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں امام حسین اور حضرت عباس کے روضے کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اس کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار زیارت نصیب فرمائے، ہر بار زیارت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. وہ عالم کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کر کے دوڑتا دوڑتا جناب عباس کے روضے میں اندر چلا گیا، جبکہ مجھے جانا تھا امام حسین کے روضے پر. جا کر میں نے ٹھنڈی سانس لی کہ میں گناہ سے بچ گیا. تھوڑی دیر بیٹھ کر، اس لیے کہ بھاگا ہوا تھا، دوڑا ہوا تھا، آرام کرنے کے لیے بیٹھا. ٹھنڈی ہوا میں ہلکی سے نیند لگ گئی. جب ہلکی سے نیند لگ گئی، خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، سلام عرض کرتا ہے. انہوں نے سلام کا جواب دیا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا جس کے روضے میں بیٹھا ہے وہ تیرا مولا عباس ہے. مولا آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے عالم خواب میں اپنی زیارت نصیب فرمائی. مولا کیا حکم فرماتے ہیں؟ کہا کہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ حسین کے عزاداروں اور زائروں کی حفاظت کروں. جب کوئی گناہ کرنے کے لیے وہ بڑھتے ہیں، کبھی کبھی میں آ کر ان کو روک دیتا ہوں تاکہ وہ فرش اعضاء کے لائق رہیں اور میرے کربلا جانے کے لائق رہیں. اگر یہ میری طرف سے ان کو روکنا نہ ہو تو بہت سارے تمہارے درمیان ایسے ہیں جو فرش پہ بیٹھنے کے وہ حقدار نہیں. خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہاں پر ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا. چاند رات ہے. اسی طرح کی ایک رات تھی. شبیب کا بیٹا امام رضا سے ملاقات کے لیے پہنچا. امام نے فرمایا یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جانتے ہو کہ یہ کون سا چاند نظر آیا ہے؟ کہ مولا کون سا چاند نظر آیا ہے؟ امام نے فرمایا شبیب کے بیٹے، ہر چاند کو بھول جا لیکن اس چاند کو نہ بھولنا، اس چاند کو نہ بھولنا. کہا مولا یہ کون سا چاند ہے؟ کہا محرم کا چاند ہے. شبیب جانتے ہو یہ کون سا چاند ہے؟ زینب کی بے ردائی کا چاند.
اکبر کے سینے کے چھدے جانے کا چاند ہے، اصغر کے گلے کے قربان ہونے کا چاند ہے، حسین کے زخمی بدن ہونے کا چاند ہے، سکینہ کے دامن کے جلنے کا چاند ہے، سیدانیوں کی غربت کا چاند ہے۔ امام نے فرمایا شبیب کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ امام نے فرمایا شبیب کے بیٹے صرف مصائب سن کے نہ رونا، جب بھی تیری زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے جس موقع پر تیرا دل کرے کہ کچھ آنسو بہا لوں، اپنے غم کو یاد کر کے نہ رو، میرے جد حسین کے غم کو یاد کر لے۔ پھر امام نے شبیب کے بیٹے کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے باقی رہنے کے لیے امام نے فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ، اے فرزند شبیب میرے جد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفندوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مولا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں جب ذبح کرتے ہوئے بکرے کو بچے اور بڑے دیکھ کر کھڑے رہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ مت ذبح کرو، میرا حسین ذبح ہو رہا تھا، 30,000 کا لشکر کھڑے ہو کر دیکھ رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ عزاداری، یہ فرش عزا پر حاضر ہونے کا جو جذبہ اور جو توفیق اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، ہماری زندگی کی آخری سانس تک اور کائنات کے آخری لمحے تک ہمارے نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے بحق سید الشہداء۔ عزیزان گرامی، آخری جملہ اور آخری فقرات مصائب کے سن لیں، آپ کی زحمت ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص امام کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا مولا ہم ذی الحجہ کی 25-26 سے محرم کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم محرم کی تیاری شروع کرتے ہیں تو شروع کرتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیت ہلکی ہلکی سے بدلتی جاتی ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے تو ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں۔ 10 دن تک کے لیے ایک ایسا ماحول رہتا ہے جس ماحول کو ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن جب عاشور کا چاند ختم ہو جاتا ہے، 11 محرم آ جاتی ہے، تو پھر وہ دل کی کیفیت کو جتنا بھی ہم تلاش کریں ہم کو ملتی نہیں ہے۔ مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ امام کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، امام بیٹھ کر رونے لگے۔ اس عزادار نے کہا مولا آخر کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو جواب پوچھ رہا ہے، میں تیرا جواب دے رہا ہوں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، میری جدہ فاطمہ حسین کا زخمی کرتا لے کر آسمان پر ہلاتی ہے، جس کی ہوائیں زمانے میں پھیلنے لگتی ہے، مومنین کے دلوں میں پہنچ کر وہ ہوائیں تڑپانے لگتی ہیں۔ جب 11 محرم آتی ہے، وہ کرتا فاطمہ سمیٹ لیتی ہیں اور دعائیں دیتی ہیں، میرے شہ کے عزادارو آباد رہو، میرے شہ کے غمخارو جیتے رہو، اسی طرح سے عزاداری کرتے رہو، فاطمہ کو پرسا دیتے رہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔ اب تمام جوانوں سے گزارش ہے برائے مہربانی ماتم کر کے جائیں، 1-2 نوحے ہوں گے، ماتم کر کے جائیں، ماتم کی رات ہے اور ماتم کے ایام۔ کو رلایا جائے گا، آل احمد کو رلایا جائے گا، کربلا میں خون بہایا جائے گا، آل احمد کو رلایا جائے گا۔ کہتی ہے بے کس بخن بھائی کے بعد، کہتی ہے بے کس بخن بھائی کے بعد، آگ سے گھر بھی جلایا جائے گا، آل احمد کو رلایا جائے گا۔ میرے مولا آپ سے اصغر کا چاند، میرے مولا آپ
سے اصغر کا چاند خبر میں کیوں کر چھپایا جائے گا آل احمد کو رلایا جائے گا خدمت شبیر کو اکبر کے بعد خدمت شبیر کو اکبر کے بعد زخم سینے کا دکھایا جائے گا آل احمد کو رلایا جائے گا آل احمد کو رلایا جائے گا خدمت شبیر کو اکبر کے بعد خدمت شبیر کو اکبر کے بعد زخم سینے کا دکھایا جائے گا